حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نائب اور اپنا قائم مقام مدینہ منورہ کے اوپر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مقرر کر کے تشریف لے گئے کہ علی تم میرے پیچھے یہاں پہ عورتوں اور بچوں کے نگران ہو، ان کے امیر ہو۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو بعد میں کچھ لوگوں نے آ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ علی کیا تم اس بات کے اہل نہیں ہو کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں نہیں گئے؟ تمہیں اللہ کے نبی اس لیے چھوڑ کر گئے ہیں یہاں پر کہ تم جنگ کے اہل نہیں تھے، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسد اللہ تھے جو مرحب کو قتل کرنے والے ہیں خیبر کے موقع پہ، اور جو خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھیڑ کر پھینکنے والے ہیں، بڑے مجاہد تھے، دلیر بہادر تھے، حیدر تھے، اللہ کے شیر تھے۔ تو لوگوں نے آ کے ان کو اس طرح کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے، تلوار لی اور تبوک کی طرف تشریف لے گئے۔ جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے میں پڑاؤ تھا تو وہاں پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میں تو تمہیں اپنا نائب اور اپنا قائم مقام بنا کے آیا تھا مدینہ منورہ میں، اور تم یہاں پہ آ گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو جنگ کے اہل نہیں ہے، لڑائی کے اہل نہیں ہے، اس لیے تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں چھوڑ کے چلے گئے ہیں عورتوں اور بچوں کے پاس۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ اے علی تو میرے ساتھ میرے لیے ایسے ہے جیسے ہارون علیہ السلام تھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کر چلے گئے، مگر یہ کہ ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے غلط استدلال کر کے بعض شیعہ رافضی یہ استدلال کرتے ہیں کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا، لہذا وہ خلیفہ اول ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں۔ حالانکہ یہ بات مسلم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ یہ صرف قائم مقام بنانے میں ہے، ایک موقع کے لیے، مستقل طور پہ نہ تو ہارون علیہ السلام قائم مقام بنے اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قائم مقام بنایا جا سکتا تھا، کیونکہ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے، تو لہٰذا ان کی جانشینی اور ان کی خلافت تو سمجھ میں آتی کوئی نہیں ہے، لہٰذا اس کے اوپر استدلال کرنا یہ غلط ہے۔ ہاں صرف اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک موقع کے اوپر یہ تشبیہ دی تھی کہ میں نے آپ کو ایسے ہی اپنا قائم مقام اور نائب بنایا ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا قائم مقام اور اپنا نائب بنایا۔ لہذا اس استدلال سے اور اس بات سے استدلال کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کی جائے کہ جس کی وجہ سے یہ ایک تأثر پیدا کیا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، حالانکہ خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات کے اندر اپنا مصلح امامت نصیب فرمایا، کہ جب اپنے دین کے معاملات کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین بنایا، اپنا قائم مقام بنایا، تو دنیا کے معاملات کے اندر بدرجہ اولا وہ ان کے قائم مقام ہیں۔
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے، عائشہ اپنے ابا جی سے کہو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد بہت نرم دل ہیں، وہ آپ کی جگہ کو خالی نہیں دیکھ سکیں گے، آپ کی جگہ کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں، کیونکہ جس قوم کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں تو ان کے علاوہ کوئی دوسرا امام نہیں بن سکتا۔ اسی لیے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اور انتقال سے پہلے تیمارداری کرنے والی اور ان کی خدمت کرنے والی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی اسماء بنت عمیش ہیں، اور اسماء بنت عمیش رضی اللہ تعالی عنہ یہ خدمت کر رہی ہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے کفن وغیرہ کا انتظام بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کیا۔ جب جنازہ تیار ہو گیا اور جنازہ لے کے پڑھانے کے لیے لے کے آئے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ اس وقت امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، تو امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حکم بھی دیا کہ اے علی، آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، جنازہ آپ پڑھائیں، یا آپ کے بیٹے حسن و حسین رضی اللہ عنہ موجود ہیں تو وہ اپنی والدہ کا جنازہ پڑھائیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جس قوم کے اندر ابوبکر رضی اللہ عنہ موجود ہوں تو ان کے علاوہ کوئی دوسرا امام نہیں بن سکتا۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنا امام اور اپنا خلیفہ تسلیم کیا اور ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین تو آپس میں شیر و شکر تھے، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں انتہائی رحم دل ہیں، آپس میں پیار و محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام اور اہل بیت عظام رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے کی اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔